اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ گزشتہ رکوعوں کی طرح اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو ان سے کیے گئے وعدوں اور پھر ان کی سرکشیوں کی یاد دلا رہا ہے۔ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پختہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اس کے بعد پھر رشتہ داروں، قرابت داروں، یتیموں اور غریب اور مساکین لوگوں سے بھی اچھا برتاؤ کریں گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آئیں گے، اچھی گفتگو کریں گے، اچھی باتیں کریں گے۔ اب یہاں پر حسنہ میں تمام اچھائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، بات چیت کے ذریعے ہونے والی جتنی اچھائیاں ہیں ان تمام اچھائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ باتیں بھی اچھی کرنا، انداز بھی اچھا اختیار کرنا، گفتگو کا لب و لہجہ بھی اچھا رکھنا، اچھے انداز سے گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ وقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنا۔ اب ہم عام بول چال میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، نماز اگر پڑھنے والی چیز ہوتی تو خالی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیے ہوئے تو چلتا تھا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پڑھنا ہے اسی طریقے سے پڑھنا، جس میں جو تسبیح بتائی گئی ہے اس میں وہی تسبیح پڑھنا، رکوع کی تسبیح رکوع میں ہی ہونا، سجدے کی تسبیح سجدے میں ہی ہونا، قیام میں کیا پڑھنا، اتحیات میں کیا پڑھنا، قاعدے میں کیا پڑھنا، کیسے پڑھنا، کتنے رکعات پڑھنا اور کب پڑھنا، وقت کے اعتبار سے، تو ہر چیز جامع طور سے اس میں بتائی گئی، اسی کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، سارے وعدے لیے تھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور پھر تم نے اپنے وعدوں سے روگردانی کرتے ہوئے، اپنے وعدوں سے مکرتے ہوئے تم نے منہ موڑ لیا۔ الا قلیلا منکم، صرف تھوڑے لوگ تھے تم میں سے جن کو ان کا وعدہ یاد تھا، جو اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی اکثریت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے سے روگردانی اختیار کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور وہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا
کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے وطن سے، اپنے مقام سے اپنے لوگوں کو باہر نہیں کرو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور تم نے اقرار کیا تھا، ان تمام باتوں کا تم نے اپنی منہ سے اقرار کیا تھا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس بات کے تم خود گواہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم کو یاد نہ ہو یا پہلے والے لوگوں کی بات ہے تو تم کہیں گے کہ بھائی ہم کو یاد نہیں ہے، یا پھر ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو کوئی ثبوت چاہیے کہ ہم نے کب وعدہ کیا تھا. ایسی بات نہیں ہے، تم سب کو یاد ہے، تم خود اس بات کے گواہ ہو، تم جانتے ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اور پھر تم وہی ہو جنہوں نے وعدہ کرنے کے بعد بھی اپنے لوگوں کا قتل کیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو اپنے وطن سے دور کر دیا. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب تمہارے یہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم بڑے پاک باز بن جاتے، بڑے نیک بن جاتے، تورات پڑھتے، اس کے بعد پھر ان کا فدیہ ادا کرتے، ایسا نیکی کا مظاہرہ کرتے جیسے کہ تم ہی ان لوگوں کے محسن ہیں. دراصل یہ ایک شان نزول ہے اس آیت کا. یثرب جو مدینہ پاک کا جو پہلے نام تھا، وہاں کا یہودیوں کا یہ تذکرہ ہے کہ ان کا مزاج کیا تھا. یہودیوں میں اور مشرکوں میں دونوں میں بھی دو گروہ تھے. گروہ واریت جو ہوتی ہے نا، رخاوت، گروہ واری رخاوت، ویسا چلتا تھا. مشرکین میں اوس اور خزرج بول کے دو طبقات تھے، کمیونٹیز مشرکین میں. اور یہودیوں میں دو تھے، ایک بنی قریظہ تھے اور ایک بنی نذیر تھے. تو ان لوگوں کے بھی دو طبقے تھے، یہودیوں کے، مشرکین کے بھی دو طبقے تھے. اب یہ ہوتا کیا تھا، جب مشرکین میں اوس اور خزرج کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا تو دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے، لڑائی کرنے لگتے. تو یہودی کیا کرتے تھے، یہودیوں کا جو دو طبقے تھے، ان لوگوں سے ایک طبقہ بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کے ساتھ مل جاتا، اور بنو نذیر کا جو طبقہ تھا وہ خزرج کے ساتھ مل جاتا. اب ان کا ساتھ دیتے. مشرکین کا ایک طبقہ، ایک جیسا کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، وہ انداز اختیار کرتے کر کے ایک طبقہ یہودیوں کا ایک مشرک گروہ کے ساتھ مل جاتا، ایک طبقہ یہودیوں کا ایک مشرک گروہ کے ساتھ. اب لڑائی لڑتے. تو اب لڑائی لڑنے کے دوران اب یہودی کو مار رہا ہے کیونکہ وہ مشرکین کے دوسرے گروہ کا ہے. اب یہودی کو قتل کرتا تھا، مارتا تھا، جلا وطن کرتا تھا. اب جب جنگ ختم ہو جاتی تو اب جب یہودی قید بن کے ان کے پاس آتے، مشرکین کے پاس، تو اب یہ تو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ہمارے مذہبی بھائی ہیں، بول کے ان کو چھڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ خود لڑائی کرتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو، ان کو شہر بدر کرتے ہو، وطن سے خارج کرتے ہو، اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر توریت پڑھ کے یہودیوں کی مدد کرنا چاہیے، ان کا اتنا ثواب ہے، اب ان کو آزاد کراتے ہو. تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب تمہارے لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ ادا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام کیا ہے. تم کیسے ان کے اوپر جو ہے تلوار چلا رہے ہو. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اب تورات پڑھ کے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں. ارے بھائی یہ تورات پڑھنا ہی ہے تم کو، تو پھر تورات وہ قصہ کیوں نہیں پڑھتے جس میں ان کے خلاف تلوار اٹھانے سے تم کو منع کیا گیا ہے. جب لڑائی لڑی جاتی تو اس وقت تورات بھول جاتے، اور جب لڑائی ختم ہو جاتی تو یہ تو ہمارے یہودی ہیں کہہ کر ان کا فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑاتے. تو یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ آدھی کتاب کو پہ ایمان لانا، آدھی کتاب کا انکار کرنا. جو اپنی مرضی کی بات ہے اس کو قبول کر لیا، جو اپنی مرضی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو بھول گئے. یہ یہودیوں کی صفت بیان ہوئی ہے. تو اب یہ جو صفت یہودیوں کی بیان ہو رہی ہے قرآن مجید میں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک چیتاونی ہے
کہ دیکھو یہودیوں نے ایسا ایسا کیا تو ہم ان کے اوپر ناراض ہوئے تھے، اب تم بھی اپنے آپ کو سنبھال لو، کہیں تم بھی ایسا نہ ہو کہ قرآن کی بعض باتوں کو مانیں، بعض باتوں کو بھول جائیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہو جائے گا۔ ماننا ہے تو پوری قرآن کو ماننا پڑے گا، ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے۔ اپنی حساب کی جو چیز دکھی وہ اللہ کا حکم، وہ رسول اللہ کی سنت، اور جو اپنے پلے نہیں پڑی وہ نہ قرآنی حکم یاد آتا ہے نہ سنت یاد آتی ہے۔ جو اپنے کو سمجھ میں آئے، جو اپنے لیے ایزی ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، جو مشکل ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم ہی بتاؤ کیا سزا ہوگی ایسے لوگوں کی جو ایسا کرتے ہیں۔ الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو ان کو سخت ترین عذاب میں پھینک دیا جائے گا، ڈھکیل کے لاگے۔ وہ تو ہے ہی ہے، ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو کسی چیز سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایک تصور رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو، یہ رہتا نا، اسی لیے تو نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کا کیا تصور ہے؟ یہی تصور رہتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نوٹ کر رہا ہے، کسی کے پاس لکھا جا رہا ہے، یہ خیال تو رہتا نا ہر کسی کو، اسی لیے تو روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے وقت یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب روزہ رکھتے وقت یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرتے وقت یہ تصور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حساب سے اللہ کے کلام کا استعمال کیا، تو یہ لوگ بالکل ان کی مثال ایسی ہے جسے انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی، آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور یہ ایسے لوگوں کو عذاب میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی جائے گی اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا ہے، بیعت کی کہ میں آئندہ اس راستے پر نہیں جاؤں گا، اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی کی سزا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔